نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 137 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان یہ ہے: قیدیوں اور ان کے قتل کا بیان۔ قیدیوں کے احکام اور ان کے قتل کا بیان۔ صاحب کتاب نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے قرآن مجید سے 3 آیات کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ ان آیات کی پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ ما کان لنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زیب نہیں، ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ قتال شدید کیے بغیر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیاوی مال و متاع چاہتے ہو۔ یہ خطاب وحی کا خطاب نبی کو ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا۔ تو مشورہ دینے والے اس سے مراد ہیں کہ تم لوگ دنیاوی مال و متاع چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے حکم نہ آیا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں اس میں جو تم نے مال لیا عذاب عظیم سے واسطہ پڑتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس تم مال غنیمت میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے آغاز میں شروع میں جو آیا ہے ما کان لنبی، یہ بہت ہی حساس مقام ہے۔ نبی کی شان کے کیا لائق ہے، کیا لائق نہیں ہے، ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ادا کر سکیں۔ یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ مالک ہے، خالق ہے، جیسے ہر چیز کا مالک ہے اللہ، ایسی اپنے محبوب کا بھی وہ رب ہے اور اپنے محبوب کا بھی معبود ہے۔ رب اپنے نبیوں کو کسی مقام پر ان کی کسی چیز کو جس لفظ سے چاہے وہ تعبیر کرے، اللہ کو اس بات کا اختیار ہے۔ یا نبی اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کریں تو یہ اللہ کو اجازت ہوتی ہے یا اس کے رسولوں کو ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی ہے، صرف تلاوت قرآن کے دوران یہ روایت حدیث کے دوران اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ عام حالات میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، یہ 3 آیتیں یہاں پیش فرمائی گئیں۔ ان میں سے پہلی 2 آیات کے شان نزول کے متعلق منقول ہے۔ پہلی جو 2 آیتیں ہیں ان کے شان نزول کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب غزوہ بدر میں اہل قریش میں سے 70 کافر گرفتار کر کے قیدی بنا لیے گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ان کے بارے میں مشورہ کیا
کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی قوم اور آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے فدیہ لیں اور رہا کر دیں، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ان کی گردنیں اڑا دیں، کیونکہ یہ لوگ کافروں کے سرغنہ ہیں۔ تو صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ دے کر رہا کر دیا جائے، اس امید پر کہ وہ اسلام قبول کریں۔ فاروق اعظم کا یہ مشورہ تھا کہ یہ لوگ خود تو کافر ہیں اور تمام قریش مکہ کے سردار ہیں اور کافروں کے سرغنہ ہیں، اور انہوں نے اول روز سے ہمیں تکلیفیں پہنچائی ہیں، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، لہٰذا ان کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عقیل سپرد کر دیا، اور حضرت حمزہ کو عباس دے دیں، یعنی حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں ان کی گردنیں اڑا دیں، اور اس سلسلے میں آپ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ حضرت علی کو حضرت عقیل سپرد کر دیجیے، یعنی حضرت عقیل اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، حضرت علی کو آپ یہ ذمہ داری دیجیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی حضرت عقیل کو سزا دیں، اور حضرت عباس بھی ابھی ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت حمزہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے حوالے حضرت عباس کو دے دیں، اور فلاں کفار کو میرے حوالے فرما دیں تاکہ ہم ان کی گردنیں ماریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے تو مسلمان اس کافر کی گردن مارے۔ یہ مشورہ حضرت فاروق اعظم نے دیا۔ یہ سن کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل انتہائی نرم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دل انتہائی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں تھیں جن کا کنایا تھا صدیق اکبر فاروق اعظم کی طرف۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جو میری اتباع کرے گا وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اے اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو میری پیروی کرتا ہے اللہ وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو آپ نے یہ دعا نہیں کہ اللہ اس کو عذاب دے دے، بلکہ آپ نے یہ دعا کی اللہ تو پھر وہ تیرا ہی بندہ ہے، تو اسے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حضرت عمر کی مثال کے بارے میں فرمایا، اے عمر، تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کے بارے میں کہا تھا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پر کفار کی ایک بستی بھی نہ رہنے دے۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو فرمایا، دوسرے صحابہ کو فرمایا، اگر تم چاہو تو انہیں قتل کر دو، یہ تمہارے قیدی ہیں، اور چاہو تو ان سے فدیہ لے کر رہا کر دو۔ چونکہ یہ دو مشورے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، فاروق اعظم کا مشورہ یہ تھا کہ قتل کر دیا جائے، صدیق اکبر کا مشورہ یہ تھا کہ انہیں فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے، تو حضور نے یہ دونوں باتیں صحابہ اکرام کو اختیار دے دیا، چاہو تو تم قتل کرو، چاہو تو فدیہ لے کر رہا کر دو، لیکن یہ یاد رکھو کہ ان کی تعداد کے برابر تمہارے ساتھی شہید کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہم ان سے فدیہ لیں گے۔ پھر غزوہ احد میں ان کی تعداد کے برابر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ جب صحابہ اکرام نے فدیہ وصول کر لیا تو اس پر پہلی 2 آیتیں مبارکہ یہ نازل ہوئی تھیں۔ یہ شان نزول ہے جو پہلی 2 آیتوں کے حوالے سے نقل کیا گیا تھا۔ صاحب کشاف نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قیدیوں سے فدیہ
کتنا کتنا لیا گیا تھا۔ صاحب کشاف نے کہا ہے کہ قیدیوں کا فدیہ 20 اوقیہ درہم تھا۔ ہر قیدی کا فدیہ یہ تھا کہ 20 اوقیہ درہم دینا ہے تمہیں، اور حضرت عباس کا فدیہ جو تھا 40 اوقیہ دینار رکھا گیا۔ جناب محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا فدیہ 100 اوقیہ تھا۔ صاحب کشاف نے نقل کیا کہ حضرت عباس کا فدیہ 40 اوقیہ دینار تھا، اور محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ان کا فدیہ 100 اوقیہ تھا، اور 100 اوقیہ 40 درہم اور 6 دینار کا تھا۔ تفسیر زاہدی میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک قیدی کا فدیہ 40 اوقیہ درہم تھا، اور حضرت عباس کا فدیہ 40 اوقیہ دینار تھا۔ حضرت جعفر کی ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق جناب عقیل کا فدیہ حضرت عباس کے ذمے تھا، اس لیے ان کا فدیہ 40 اوقیہ رکھا گیا۔ اب یہ جو شان نزول ہے جو ابھی بیان کیا گیا، اس شان نزول کو دیکھتے ہوئے اور اس کے پیش نظر معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات، اب یہاں جو عبارت ہے مستقیم نہیں، یہاں معروف قرت لنبی ہے، اور للنبی ما کان للنبی بھی پڑھا گیا ہے۔ اسخان حتی یسخن فی الارض جو آیا، وہ اسخان اس کا مصدر ہے۔ اسخان جو ہے کثرت قتل، اور اس میں مبالغے کو کہتے ہیں۔ پھر ہے تریدون عرض الدنیا، تو عرض سے مراد سامان ہے، اور لفظ الآخرہ یہ منصوب ہے، اسے مجرور بھی پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں مضاف مضمر ہوگا، یعنی عرض الآخرہ، اور لفظ لو یہ شرطیہ ہے جس کی لمسکم، جس کی جزا جو ہے لمسکم ہے، اور لفظ کتابن یہ مبتدا ہے، اور من اللہ یہ لفظ کتابن کی پہلی صفت ہے، اور سبقہ دوسری صفت ہے، کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے، بلکہ اس کی خبر محذوف ہے، یعنی موجود، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ لولا کی خبر کا ظاہر کیا جانا نحویوں کے نزدیک جائز نہیں، جیسا کہ اس کی تصریح وضاحت تفسیر مدارک میں کی گئی ہے۔ اب آگے دیکھیے، دونوں آیتوں کا معنی یہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو ہے موضوع نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ان سے فدیہ لیتے، حتیٰ کہ شدید لڑائی لڑی جاتی۔ اے مشورہ دینے والوں، تم دنیا کا متاع یعنی فدیہ اور مال چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کا سامان چاہتا ہے جو بکثرت قتال سے حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ مصلحت تم سے تمہارے اجتہاد اور اظہار رائے کے سبب واقع ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اور اس کا حکم پہلے سے آ چکا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے اجتہاد پر عمل کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، یہ قول پہلے سے آ چکا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارے میں اگر حکم پہلے سے نہ آ گیا ہوتا تو فدیہ لینے کے سبب تمہیں عذاب عظیم چھو جاتا، یعنی تمہارا فدیہ وصول کرنا ہوائے نفسانیہ کی بنا پر نہ ہوا، وہ تو تمہارے اجتہاد کے سبب ہوا، یعنی تم لوگوں نے جو فدیہ وصول کیا کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اجتہاد کی وجہ سے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہ بہت ہی مشکل ترین آیت ہے، اگر اس میں کچھ غلطی ہو تو میں اس کے لیے جو ہے حفظ ما قد تقدم کے طور پہ پہلے سے ہی معذرت کرتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت نازک، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے۔ آگے دیکھیے، صاحب کتاب کی عبارت میں پڑھتا ہوں، اس میں زیادہ وضاحت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجتہاد جائز بات ہے، لہذا یہ آیات منکرین قیاس پر حجت بنتی ہیں۔ جو لوگ قیاس کے منکر ہیں، یہ آیتیں ان کے خلاف دلیل بنتی ہیں، جیسا کہ صاحب مدارک نے اس کی تصریح کی ہے اور تنصیص کی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مجتہد سے جب اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے
ایک مجتہد نے حتی الامکان اپنی پوری کوشش کی کسی بھی مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے، لیکن اس اجتہاد میں مجتہد سے خطا واقع ہو گئی تو اس پر عمل کرنے پر گرفت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کسی مجتہد کی تخصیص نہیں، بلکہ یہ بات ہر مجتہد کے لیے ہے۔ جو بھی مجتہد حکم شرعی معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور اس میں اس سے خطا ہو جائے تو اس خطا پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب کسی بات کے حکم میں اجتہاد کیا جائے، یعنی اجتہاد سے کوئی حکم لگایا جائے، پھر اس کے خلاف نص نازل ہو تو اس اجتہادی حکم پر عمل کرنا ساقط نہیں ہو جاتا ہے اور اس نص پر عمل کرنا واجب نہیں ہوتا۔ یعنی پہلے اجتہاد کے ذریعے کوئی حکم ظاہر کیا گیا، اس پر عمل کیا گیا، پھر اس اجتہاد کے خلاف کوئی آیت نازل ہو گئی تو آیت نازل ہونے سے اجتہاد پر کیا ہوا عمل یہ باطل نہیں ہوگا اور نص پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فدیہ لینے کا حکم بذریعہ اجتہاد فرمایا تھا تو حضور نے فدیہ لینے کا جو حکم دیا تھا اجتہاد کے طریقے سے دیا تھا، اور اس حکم کے مطابق فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ کام پہلے ہوا، پھر اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی جو اس اجتہاد کے خلاف تھی، یعنی یہی آیت جس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ واپس کر کے فدیہ دینے والوں کو قتل کیے جانے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس پہلے فیصلے پر آپ قائم رہیں، پہلے فیصلے پر آپ قائم رہیں، بخلاف اس کے کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور کسی حکم کو اجتہاد سے معلوم کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے خلاف نص ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی نص اس کے اجتہاد سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی لیکن مجتہد کو اب معلوم ہوئی، اس کا اظہار اور وہ نص مجتہد کی نظروں میں اب جو ہے کشادہ ہوئی، منکشف ہوئی، اس طرح کہ اچانک اس کے سامنے وہ نص آ گئی، تو اس صورت میں نص پر عمل کرنا واجب ہے اور اجتہاد ساقط ہو جائے گا۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مثلاً اجتہاد سے ایک مسئلے کا حکم نکالتے ہیں، پوری حدیثوں پہ آپ نے غور کیا، قرآن کی آیتوں پہ غور کیا اور ایک مسئلے کا حکم نکالا، پھر اجتہاد سے وہ مسئلہ سراحت کے ساتھ نہ حدیث میں ملا نہ قرآن میں ملا، آپ نے اجتہاد کیا اور مسئلے کا حکم نکالا، پھر اس کے بعد نص اس کے خلاف ظاہر ہو گئی، آپ کو جو ہے کوئی نص مل گئی، قرآن کی کوئی آیت مل گئی، تو اس صورت میں اس نص پر عمل کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اس فرق کو خوب پیش نظر رکھا جائے کہ اجتہاد کے خلاف کسی نص کا ظہور الگ بات ہے اور اجتہاد کے خلاف کسی نص کا نزول یہ اور بات ہے۔ ایسی ہی اس کی تصریح امام بزدوی اور اس کے حواشی میں آئی ہے۔ یہاں پر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ پہلے حضور نے اجتہاد کیا اور اس وقت تک وہ نص نازل نہیں ہوئی تھی، اجتہاد کرنے کے بعد، اجتہاد پر عمل کرنے کے بعد نص نازل ہوئی، تو ایسا اجتہاد کہ جس کے بعد اس کے مخالف آیت نازل ہو، نص نازل ہو، تو وہ اجتہاد ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا اجتہاد کہ جو قرآن و حدیث سے اجتہاد کیا جائے اور اس کے بعد نص ظاہر ہو جائے جو پہلے ظاہر نہیں تھی، نازل ہو چکی تھی لیکن ظاہر نہیں تھی، تو دوسری صورت میں نص کے ظہور کی صورت میں اجتہاد کا حکم باطل ہو جائے گا اور نص کا حکم یہ لازم کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے، ذکر کیا گیا ہے کہ آیت کا معنی اس کے پیش نظر ہے کہ آیت لولا کتاب من اللہ سبقہ کا مفہوم وہ ذکر کیا جائے جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے حکم کا آنے سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ انہیں صاف صاف نہیں فرما دیتا، یعنی پہلے اس کی طرف کسی کام کے نہ کرنے کی صراحت آ گئی اللہ کی طرف سے، پھر کسی قوم نے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کے خلاف کیا،
یا یہ معنی کیا جائے کہ وہ فدیہ جو ان حضرات نے وصول کیا وہ ان کے لیے پہلے حلال کر دیا گیا تھا، جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، تو پھر یہ آیت مذکورہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جس سے مسائل مذکورہ کا استدلال کیا جا سکے۔ ملا جیون کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی۔ فرماتے ہیں یہ بھی مروی ہے کہ جب مذکورہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ اور حضرت صدیق اکبر دونوں رو رہے ہیں، حضور بھی اور صدیق اکبر بھی۔ عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی رونے کی وجہ ارشاد فرمائیں، اگر وہ سن کر مجھے رونا آ گیا تو میں بھی رو پڑوں گا، ورنہ کم از کم رونے جیسی شکل تو بنا ہی لوں گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے صحابہ کے فدیے وصول کرنے پر رو رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ مجھ پر ان کے بارے میں عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا، خدا کی قسم اگر عذاب آ جاتا تو عمر اور سعد بن معاذ کے علاوہ کوئی نہیں بچتا، اور یہ معنی اس لیے کہ اس میں بھی اثخان یعنی بکثرت جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دو آیتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے، قول باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم مال غنیمت کو کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال اور طیب ہے، یا ایسا کھانا ہے جو حلال اور طیب ہے، اور مال غنیمت سے مراد فدیہ ہے کیونکہ یہ بھی من جملہ مال غنیمت ہی ہے۔ حرف فا فکلو میں یہ سببیت کے لیے ہے اور سبب محذوف ہے، اصل عبارت یہ ہوگی ابیحت لکم الغنائم فکلوا منہا، یا ابحتو میں نے تمہارے لیے غنیمتیں مباح کر دیں لہذا تم ان میں سے کھاؤ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصل عبارت اس طرح ہے امسکوا عن الغنائم ولم یمدوا ایدیہم، غنیمتوں سے الگ رہو، ان کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس صورت میں غنائم اپنے معنی پر ہی ہوگا۔ علامہ بیضاوی علیہ الرحمٰن نے ذکر کیا کہ جس شخص کا خیال ہے کہ ممانعت کے بعد اگر اس ممنوع کے بارے میں حکم امر آ جائے یہ اس کے مباح ہونے کی دلیل ہے، تو وہ اپنے اس خیال اور قول کی دلیل اس قسم کی آیت کو بناتا ہے۔ ہذا حاصل و کلامی۔ فرماتے اب ہم پھر اصل مسئلہ کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکم مذکور یعنی قیدیوں کا فقط قتل کیا جانا واجب ہونا اور فدیہ لے کر چھوڑنے کا ناجائز ہونا، یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، اور ہمارے احناف کے نزدیک اب اس کا اختیار ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں غلام بنا لیا جائے، یا احسان کر کے مفت میں رہا کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ محمد میں اس کی تفصیلات ذکر کریں گے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے 137 نمبر۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ مسئلے کو 138 نمبر مسئلہ جو ہے اس کو ہم آئندہ نشست میں پیش کریں گے۔ صلی اللہ علی نبی رب الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔